سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے ان کا رویہ، ان کا جھوٹ، ان کی سازش، ان کی نفرت، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ نے اجاگر کیا ہے۔ کل میں نے جو زکوٰۃ کی آیت تلاوت کی تھی کہ زکوٰۃ کے مد کیا ہے، مصارف کیا ہیں، آیت نمبر 67، آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ نے 61 سے لے کر بلکہ 62 سے لے کر اس صورت کے آخری حد تک، اس صورت کے جو آخری جو ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے منافقین کے بارے میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی صفات کو ذکر فرمایا۔ آج میں لکھنے بیٹھا، گنتے بیٹھا نکالتے تفسیری نکات کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ 30 سے زیادہ نکات منافقین کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمائے۔ یہ نفاق ہے نا، یہ سب سے خطرناک مرض ہے، ایمان کا دشمن ہے۔ جو آدمی نفاق میں پڑ گیا وہ مخلص نہیں ہو سکتا، اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی نفاق میں پڑ گیا وہ دنیا دار ہو گیا، جو آدمی نفاق میں پڑ گیا وہ دھوکے باز بن گیا، جو آدمی نفاق میں پڑ گیا، نفاق کی عادتیں اس کے پاس آ گئی، یہ عادتیں اس کے ایمان کو تھوڑا تھوڑا کر کے اندر سے چاٹ رہی، اندر سے آدمی کھوکھلا بن جاتا، اس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی مشن نہیں رہتا، سمجھ رہے آپ، جدھر منہ ادھر، بس جدھر ہوا کا رخ ادھر پھر گیا، کوئی اس کے اندر ایک پختگی، ایک جو ہے بولڈنس لائف کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ چلیے آیت نمبر 62 میں جو پہلی آیت منافقین کی جہاں سلسلہ شروع ہو رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ جو سب سے پہلی بات جو اللہ نے بتائی کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے۔ حدیث میں بھی آیا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا وعد کذب، جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں نا خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرتے تو جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یحلفون باللہ، یہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ لیرزوکم، تاکہ وہ آپ کو خوش کر دے، آپ کی رضا چاہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا کہ وہ اللہ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، انہیں اچھا رہنا، میرے باس اچھا رہنا، وہ فلاں اچھا رہنا، وہ اچھا رہنا، ایسی سوچ رہتے ان کی۔ اللہ کو خوش کرنے کے بعد ان کے دل و دماغ میں نہیں رہتا۔ میں نے کہا نا ابھی، جو آدمی نفاق میں پڑ گیا سمجھ جائیے کہ وہ دنیا دار انسان بن جاتا، اللہ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی رضا چاہتا، لوگ تعریف کرنا، لوگوں کے پاس اچھا مقام رہنا، لوگ وہ کرنا، اے کرنا۔ جب ایسی ذہنیت بنتی ہے نا، آپ بتائیں وہ اللہ کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ جیسے اللہ کہہ رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ مستحق ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پہ چل کر اللہ کو راضی کر سکے۔ جب رسول باحیات تھے ان کی رضا حاصل کر سکے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میرے منافقین کے کردار کو بتا رہا، مطلب وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیے، اب دنیا والوں کے پیچھے، ان کے پیچھے، سیاستدان کے پیچھے، میرے سرداروں کے پیچھے، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ نمبر 3 اسی آیت میں، یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ جھوٹی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے پیچھے کیوں محنت کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومن ہوتے نا ایسا کام نہیں کرتے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب ایمان کمزور پڑتا ہے نا تو بہت ساری علامتیں ظاہر ہوتی، تو یہ نفاق کی علامتیں کب ظاہر ہوتی انسان کے پاس؟ جب ایمان کی علامتیں کمزور پڑ جاتی، کیونکہ ایمان اور نفاق ہے نا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔
نفاق کے معنی کیا اصل میں؟ نفاق اصل میں کہا جاتا ہے سمجھ آپ سوراخ کو، چور دروازے. چوہا کیا کرتا معلوم؟ چوہا دو دروازہ بناتا، ایک مطلب آپ انٹری کے لیے. اگر بلی میاں آ کر وہاں بیٹھ جائیں جہاں سے چوہا داخل ہوا، ایگزٹ دروازہ ہے چوہے کے پاس، یہاں سے گھسا اس بل سے نکل گیا. تو یہ چور دروازے کے لیے نفاق استعمال کرتے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں سمجھ رہے آپ، اپنے آپ کو مومن بتاتے ہیں، وہ ایمان ایگزٹ ہے، انٹری ہے وہ، لیکن ایگزٹ کہاں نکلتا معلوم؟ کفر کے پاس. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کے روابط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی، ان کی دوستیاں ہوتی. ان کا مؤمن، کتنی بڑی آیت ہے، سوچ کے دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے سمجھ رہے آپ. اور یہ ہمیشہ جھوٹ کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ بچ جائے، دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں. آگے مثالیں آئیں گی انشاءاللہ، ہم بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں تبوک کا واقعہ بیان فرمایا آگے. تو تبوک کے واقعے میں جو منافقوں کی بہت ساری علامتیں ظاہر ہو گئی بعد میں. چلیے یہ آیت ہو گئی. اس کے بعد والی آیت دیکھتے ہیں، یحذر المنافقون، آیت نمبر 64. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. یہ آیت نمبر 64. تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی صورت نازل ہو جائے جو ان کے نفاق کو بتا دے، ان کے اندرونی حالتوں کو بتا دے، جو ان کے دلوں میں وہ بتا دیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو. جو باتیں تم ڈر رہے ہو اندر اندر، اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کر کے رہے گا. تمہارا نفاق باہر نکل کے آنے والا ہے، جتنا مذاق اڑانے اڑا لو. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا. اس آیت میں منافقین کی کئی علامتیں اللہ نے بیان فرمائی. نمبر 1، منافقین ہمیشہ اس خوف میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہ کر دے، اور ان کے اعمال اور نیتیں کیونکہ ناپاک ہوتی ہیں اس لیے وہ ڈرتے تھے. ہمیشہ دل میں کھوٹ رہتا ہے نا، آدمی ڈرتا بھائی میری چوری پکڑی نہ جائے، میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے، سمجھ رہے آپ، میرا جو فلاں کمزوری باہر نکل کے نہ آ جائے، میرا دغا بازی بٹے بازی باہر نکل کے نہ آ جائے. ہر آدمی کیا کرتا ہے جس کے اندر دل ناپاک ہوتا ہے تو ایسی باتیں ہوتی رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہی کیفیت کو بیان کر رہا ہے منافقین کے بارے میں. یہ ہمیشہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وہی نازل نہ کر دے، صورتیں نازل نہ کر دے، اور اس صورت میں منافقوں کے احوال اللہ بیان نہ کر دے. یہ ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے. تو سیکھنے والی بات کیا ہے؟ ہمیشہ نیتوں کو صاف رکھیں. کاروبار کر رہے ہیں آپ، نیتیں صاف رکھیں. انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ، لے رہے ہیں آپ، صاف رکھیں. ہمیشہ صاف دل کے ساتھ کام کریں. کسی بھی طرح کے نیت کے اندر اور جو ارادے کے اندر کسی بھی طرح کا کھوٹ نہیں ہونا. جب آپ کے دل میں کھوٹ ہے نا، آپ یقین رکھیے کہ آپ ہمیشہ ڈریں گے بھئی میری چوری پکڑی نہ جائے، میری غلطی پکڑی نہ جائے، میں جو ہے ایکسپوز نہ ہو جاؤں، میں جو لوگوں کے سامنے نہ آ جاؤں، میری جھوٹ ظاہر نہ ہو جائے. اس طریقے کی کیفیت اور ڈر ہے نا، ہمیشہ آپ کو ستاتا رہے گا جیسا منافقوں کو ستا رہا تھا. چلے اللہ کہتا ہے نمبر 2، اللہ نے فرمایا بما، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اصل میں ان کے دلوں میں کیا تھا؟ ان کے دلوں میں یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر نبی سے محبت کا وعدہ کرتے تھے. اللہ کے رسول ہم آپ سے بہت چاہتے ہیں، آپ ہمارے فیوریٹ ہیں، آپ ہمارے بہت پیارے ہیں. لیکن جیسے ہی یہود کے پاس جاتے، میں ان سے دوستی، نبی سے دوستی کر رہا ہوں تاکہ ان کی باتیں آپ تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے، یہی تو مطلب کیا ہے، نبی سے جھوٹی محبت کا اظہار کرتے تھے، اور وہ ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ظاہر نہ کر دے. بما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ تنبئہم بما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر، سمجھ آپ، جو جھوٹی محبت تھی نبی کے لیے، جو اسلام کی دشمنی تھی، سمجھ آپ، ان کے دلوں کے اندر کہیں وہ باہر نہ پڑ جائے، اس کا بڑا ڈر تھا ان کو. اسلام دشمنی میں بڑے آگے تھے منافقین. یاد رکھیے آپ، جتنے نفاق ہوئے یاد رکھیے آپ،
میرا چہرے مورے سے سب بہت علامہ نظر آئے، اگر دلوں کے اندر نفاق ہو، وہ یقین رکھے وہ اسلام کی دشمنی میں لگا رہے گا، اسلام کو نقصان پہنچائے گا، اسلام کو کھوکھلا کرے گا، اسلام کو جو ہے سمجھنا کمزور کرے گا۔ سبحان اللہ، آپ پڑھتے جائیں گے کتنی علامتیں میں بتاتا ہوں، غور کر کے دیکھیں، سمجھنے والی بات ہے۔ چلیے اس کا آیت میں اللہ کہتا قل استہزئوا، دین کا مذاق اڑاتے، دین کا مذاق اڑاتے، اللہ کا مذاق اڑاتے، رسول اللہ کا مذاق اڑاتے۔ آگے آیت ہے، اس کے بعد میں بتائیں گے ہم آپ کو ابھی کسی بھی دین کا مذاق اڑاتے ہی۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دو اس طرح جتنا مذاق اڑانا ہے اڑاؤ، جتنا مذاق اڑانا ہے اڑاؤ۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو جن باتوں کا تم ڈر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ سب ظاہر کرے گا۔ تمہاری چوری پکڑی جائے گی، تمہارا جھوٹ باہر ہوگا، تم سب ایکسپوز ہوگے، سمجھ رہے آپ؟ جن باتوں کا تمہیں ڈر ہے نا وہ ساری باتیں ظاہر ہونے والے، تو تم جتنا مذاق اڑانے اڑا لو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو وارننگ دی اس آیت کے اندر۔ چلیے اب کیا کرتے دیکھیے اس کے بعد والی آیت، آیت نمبر 65، ٹھیک ہے۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج، بعض اہل علم نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ خفیہ کوششیں کرتے تھے، الگ چھپ چھپ کر سازشیں کرتے تھے، ان کا بھی بڑا ڈر تھا ان کو، اور اسی طریقے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنا چاہتے تھے، سمجھے اللہ کی پکڑ میں نہیں آنا چاہتے تھے، توبہ نہیں کرتے، گناہ بھی نہیں چھوڑتے، ایسی حالت تھی ان کی۔ چلیے اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں بھائی آپ اللہ کا مذاق کیا کرتے، نبی وہ محمد ایسا نعوذ باللہ نبی کے تعلق سے بری بری باتیں بولتے تھے یہود کے تعلق سے، وہ بات وہاں سے کسی مسلمان کے کان میں پڑتی اور وہ بات مسلمان جو ہے نبی کو آ کے بتاتے کہ فلاں فلاں منافقین ہے نا آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی بلائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی آپ ان سے سوال کریں لَيَقُولُنَّ، کہ تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو، کیا کہے معلوم؟ وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انما کننا نخوض ونلعب، ہم مذاق کر رہے تھے، ہم ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اللہ کے دین پہ مذاق کرنا، نبی کی باتوں کو لے کر مذاق کرنا، مسجدوں کو لے کر مذاق کرنا، مریم اسلام کے شعائر کو لے کر الٹی سیدھی باتیں بولنا، یہ مذاق ہے تمہیں؟ اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے اب اللہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرو گے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، مریم تم عذر پیش نہ کرو، یقیناً تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کا کام کیا۔ اہل علم نے اس میں کبائر کا مسئلہ نکالا، کبیرہ گناہ کا۔ کیا ہے کبیرہ گناہ؟ یہ کہ اگر کوئی آدمی دین کا مذاق اڑاتا ہے، شعائر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے نا، وہ کافر ہے، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، کفر جلی کا ارتکاب کیا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، ایک کارٹون بنانے والے، نبی کی زندگی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولنے والے، مسجدوں کا مذاق اڑانے والے، مینار کا مذاق اڑانے والے، سمجھے آپ، طواف کا مذاق اڑانے والے، کعبۃ اللہ کا مذاق اڑانے والے، قرآن کا مذاق اڑانے والے، یہ سب شاعر اسلام ہیں، یہ سب اسلام کی نشانیاں۔ اس میں مذاق نہیں کرنا، ٹائم پاس نہیں کرنا، الٹی سیدھی باتیں نہیں بولنا، سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ نے کہا جو ایسا کرتے ہیں قد کفرتم بعد ایمانکم، تم مومن، آج مومن ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کا کام کیا۔ کتنی بڑی آیت ہے، سوچ کے دیکھیں۔ آج لوگ بھی کیا کرتے ہیں، مذاق میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا باتیں بولتے ہیں۔ میرے حج کا مذاق اڑانے والے کتنے لوگ ہیں، زکوٰۃ کا مذاق اڑانے والے کتنے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑانے والے، بھائی کیا جاتے آتے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لوگ بولتے ہیں۔ یہ کفر کی علامتوں میں سے، کفر جلی کی میں سے ہے سب۔ وہ گناہ جو اسلام سے باہر کرنے والے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ اللہ، اس کے رسول اور شعائر اسلام کا مذاق اڑانا بھی شامل ہے، جس میں منافقین لگے ہوئے تھے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں سورۃ توبہ آیت نمبر 65 میں اللہ نے بیان فرمایا۔ سمجھنے والی بات، اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ میں خالی عنوان پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کتنی ساری منافقین کی علامتیں بیان فرمائی۔
اب ایک بار غور سے سن لیں، منافقین اللہ اس کی آیات اور رسول کی توہین اور مذاق کو معمولی سمجھتے ہیں، ایزی لیتے ہیں سب باتیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ان کے دلوں میں چھپے کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ نمبر 2، دینی احکام، مومنین اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور سنجیدگی سے نہیں لیتے، دغلے پن سے کام لیتے ہیں۔ جب ان کی گستاخی پکڑی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں وہ جان بوجھ کر دین کی توہین کر رہے تھے۔ یہ مذاق نہیں کر رہے تھے، لوگ جان بوجھ کے دین کی توہین کر رہے تھے، لیکن جھوٹ بولتے تھے وہاں پر بھی۔ اسی طریقے سے جرم کو چھپانے کے لیے بہانے تلاشتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب انہیں اس کے نفاق اور کفر کی طرف متوجہ کیا جاتا تو اس کے انکار کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا، منافقین اللہ تعالیٰ کی گرفت سے غافل ہو کر مذاق میں وہ الفاظ کہہ دیتے تھے جو ان کے کفر کو ظاہر کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اپنے انجام کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اور چھٹی علامت یہ دینی معاملات کو تفریح سمجھتے تھے، انٹرٹین ان کو، میں نے اللہ کے ساتھ مذاق کرنا، رسول کے ساتھ مذاق کرنا ہے نا، یہ ان کے جو تفریح پروگرام میں شامل تھا، ٹائم پاس والے کاموں میں شامل تھا، نعوذ باللہ، ایسی حالت ہو گئی تھی ان کی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ کلمات کہنا، مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا، یہ بھی ان کا کام تھا۔ 8ویں بات، مسلمانوں کے درمیان فساد اور بدگمانی پیدا کرنا، یہ بھی جو ہے ان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو سوچ کے دیکھیں، اس ایک آیت کے اندر 7 علامتیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے منافقین کے بیان فرمائی، 7 ایک آیت میں۔ آج بھی دیکھیں نا، جن کے پاس دین نہیں ہے، دین کا شعور نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں، کالج کے پروفیسر ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، مسلمان ہیں، سمجھ رہے آپ؟ کبھی بات کی ان لوگوں نے؟ سب ملحد ہیں، سب بہت سارے یونیورسٹی کے اکثر پروفیسر ہیں نا، الحاد کے درجے تک پہنچ گئے، نہ ایمان ہے، نہ رسول ہے، نہ دین ہے ان کے پاس، نہ آخرت ہے، نہ کچھ ہے، بس نام کے مسلمان ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ چلیے اس کے بعد والی آیت ہے آیت نمبر 67، المؤمنون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقین هم الفاسقون۔ صرف اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 5 علامتیں بیان کی، ایک آیت میں، صرف یہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 5 علامتیں بیان فرمائیں۔ دیکھیے آپ، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین مرد ہوں، منافقات عورتیں ہوں، سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان کی نفاق کی کمیونٹی رہتی، سمجھ رہے آپ؟ یہ ایمان والوں سے دوستی نہیں کرتے، ان کی دوستی منافقین کے ساتھ ہی ہوتی ہے، صحیح سی بات ہے۔ میں آپ جیسا دیش ہوتا ویسا بھیس بدلتا بولتے نا، ایسے ہی جیسے آدمی رہتے ویسا رہتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو پہلی بات کیا بتایا، بیان فرمائی کہ نفاق کو ایک دوسرے سے کیا کرتے، منافق کیا کرتا، ایک دوسرے کی مدد کرتا نفاق میں۔ ان کی دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوتی، منافقین کے ساتھ ہوتی۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، کس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ کا کھانا پینا کس کے ساتھ ہے، کھیلنا کودنا کس کے ساتھ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ لائف کے اندر۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا سورہ زخرف کے اندر، سمجھا، الاخلاء یومئذ، اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن جتنے سگے دوست ہوں گے، مگر آپ سب دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، الا المتقین، سوائے متقی لوگ۔ تقوی کی بنیاد پر اگر آپ کی دوستی ہے، نماز کے لیے دوستی ہے، زکوٰۃ کے لیے دوستی ہے، اچھے کاموں کے لیے دوستی ہے، خیر کے کام کے لیے دوستی ہے، مگر آپ اچھے اور جو بہتر جو چیزوں کو فروغ دینے کے لیے آپ کی دوستی ہے، یہ تقوی کی بنیاد پر یہ دوستی، اس میں جھگڑے نہیں آتے، معلوم ہے آپ؟ تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوتی نا، یقین رکھیں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، کبھی نا اتفاقی نہیں ہوتی، کبھی ان کی محبت کمی نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں، ساتھ میں رہیں تب بھی دعا کرتے ہیں، جب دور ہو جائیں تب بھی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے مقابلے میں یہ جو منافقین ہیں نا، سمجھ رہے آپ، یہ ایک دوسرے کے ہم جولی ہیں ایک دوسرے کے، سمجھ رہے آپ، ان کا کام ہی کیا ہے؟
سمجھ رہے آپ، مل بیٹھ کر دین کا مذاق اڑانا، یہ پہلی عادت، پہلی صفت آیت نمبر 67 میں۔ چلیے دوسری بات، یأمرون بالمنکر، یہ ہمیشہ منکر کا حکم دیتے، غلط باتوں کو عام کرتے، اچھی باتیں کبھی نہیں بتاتے۔ کبھی بھی آپس میں کمیونٹی کے اندر، مسجد کے اندر، کمیونٹی کے اندر، سماج کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی کالونی کے اندر یا اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر، جو بھی ان کا اپنا اپنا سرکل ہے نا، ان کی بات چیت اگر آپ غور کریں گے، یہ صرف منکر کو عام کرتے ہیں۔ ارے وہ مسجد میں ایسا ہوا، غیبت کو عام کریں گے، سمجھ رہے آپ، دشمنی والی باتوں کو عام کریں گے، سمجھ رہے آپ، دھوکہ دینے والی باتوں کو عام کریں گے، اسی سے کرمنل ایکٹیویٹیز کو عام کریں گے، فلاں فلاں چیزوں کو عام کریں گے، یہ ان کی عادت ہے۔ یہ یأمرون بالمنکر، منکر کو عام کرتے ہیں۔ نمبر 3، وینہون عن المعروف، اچھے کاموں کو روکتے ہمیشہ، معروف سے بیر ہے ان کو، دشمنی ہے ان کو، اچھے کام ان کو کبھی پسند نہیں آتے، درس پسند نہیں آتا، اچھے کام پسند نہیں آتے، بچوں کی تعلیم پسند نہیں آتی، خیر کے کام ان کو اچھے نہیں لگتے، سمجھ رہے آپ، لوگ توحید پہ آ جائیں، دین پہ، نبی کی سنت پہ عمل کریں، یہ ساری باتیں ان کو پسند نہیں آتی۔ یہ معروف کو روکتے ہیں، منکر کو عام کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچ کے دیکھیں آپ، سبحان اللہ، ان آیات پر غور کریں بیٹھ کر۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات اللہ کہہ رہا ہے وَيَخْبِزُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو تنگ رکھتے، صدقہ نہیں کرتے، کبھی بھی یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، پیسوں سے بڑی محبت ہوتی۔ جب دلوں میں تنگی آتی ہے نا، ایمان کم ہوتا ہے نا، آدمی بخیل بن جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور بخیل ہے نا، مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ آپ مومن ہیں اگر آپ بخیلی نہیں کر سکتے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَخْبِزُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتے، خرچی نہیں کرتے، کنجوس ہوتے، مکھی چوس ہوتے ہیں یہ لوگ، اللہ کے راستے میں دینا دل نہیں بولتا، حرام کام میں پیسے لگائیں گے لیکن دین کے کام میں پیسے نہیں لگائیں گے، اچھے کام میں کبھی پیسے نہیں لگائیں گے۔ چوتھی بات بتاؤں آپ، کسی آیت میں نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھول جاتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتے، اچھے کام میں سمجھ رہے آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ نسوا اللہ، اللہ کہہ رہا فنسیہم، اللہ بھی ان کو بھول گیا۔ یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ بھی ان کو بھول گیا، چھوڑ دیا ان کے حال پر۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اللہ تعالیٰ نے ایسے 4 یا 5 برائی رکھنے والوں کے بارے میں ججمنٹ دے رہا ہے، یہ سب گنہگار ہیں، فاسق ہیں سب۔ فسق ہے نا، قرآن مجید کے اندر صغیرہ گناہ کے لیے آیا، کبیرہ گناہ کے لیے آیا، اور بڑے گناہوں کے لیے بھی آیا ہے نا۔ تو یہ جو فسق ہے نا، اللہ تعالیٰ چھوٹا معنی نہیں یہاں پر اس آیت میں، اس آیت کے پس منظر میں چھوٹا گناہ نہیں ہے فسق یہاں پر جو آیا۔ اللہ نے کہا ان المنافقین، یہ یقیناً یہ جتنے منافقین ہیں نا، سب گنہگار ہیں، فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں آپ جو باتیں بیان فرمائی، 6-7 باتیں، خالی میں عنوان پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں آپ جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیات کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو غور کریں آیات پر۔ نمبر 1، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں ہمیشہ، اور برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، منافق لوگوں کو برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، اچھے کاموں سے روکتے ہیں، جبکہ مومن اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ منافق اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صدقہ و خیرات سے دور رہتے ہیں، مالی معاملات میں بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 4، منافقین اللہ کو بھول جاتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد، اس کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا۔ نمبر 5، منافق حقیقی فاسق ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے احکام سے نکل جاتے، سرکشی، نافرمانی کی فطرت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس طرح وہ دنیا میں اللہ اس کے احکام کو نظر انداز کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بھی نظر انداز کرے گا اور وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ 7ویں بات، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کا جہنم رکھا ہے، بعد والی آیت
اس کے بعد والی آیت 67 ہے نا 68، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی بطور عذاب اسی آیت میں۔ کیا کیا بتایا؟ نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ نمبر 1، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور، ملعون ہیں سب، یہ جتنے منافق ہیں نا یہ سب ملعون ہیں، اللہ کی لعنت اتری ان پر۔ اور آخر میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مقیم اقامہ سے ہے، مقیم کے معنی کنٹینیوسلی عذاب ہے ان کے لیے، مداومت کے ساتھ کنٹینیوسلی دائمی عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے انجام کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو کبھی میں بتا رہا ہوں نا، خالی ایک ایک آیت اس میں 5 علامتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ کبھی غور کرتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کر قرآن میں اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ پسند نہیں کرتا منافقین کو، اللہ ایمان والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو منافقین کی یہ عادتیں جو اللہ بیان کر رہا ہے، کہیں ہم بہتے بہتے لوگوں کی باتوں میں آ کر، سماج میں سوسائٹی سے متاثر ہو کر، سیریل پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کر، سمجھ رہے ہیں، اپنی عادتیں ہم خراب کر لیں، اپنی عادتیں خراب کر لیں، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سیریلوں میں بھی سنا کہ لوگ جو ہے جو کارٹون بناتے ہیں، سیریلز بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چلاتے ہیں، اس میں کتنا اللہ کا مذاق، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی تعلیمات کو مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ بول رہے ہیں ہم پاکستانی سیریل دیکھیں گے۔ پاکستانی سیریل حلال ہے کیا؟ پاکستانی سیریل حلال ہے کیا؟ عجیب بات ہے، سب اللہ کے دشمن ہیں۔ عورتیں ننگا ناچ رہی ہے، گانا گا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کام میں لگی ہوئی ہے، کتنا دین کا مذاق اڑا رہی ہے، طلاق کا مذاق اڑا رہی ہے، خلا کا مذاق اڑا رہی ہے، اور جو اللہ نے قوام بنایا مردوں کا مذاق اڑا رہی ہے سیریلوں کے اندر، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی سیریل دیکھ رہے ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے سب۔ تو مطلب یہ ہے کہ سورہ توبہ کو ایسا گزرنا نہیں ہے اصل میں۔ یہ ایک آیت میں بتانا، ایک ایک آیت میں 8 9 باتیں بعد مفسرین نے بیان کی ہے۔ میں آدھے گھنٹے میں 20-25 منٹ میں کیا بتاؤں گا آپ کو، بتائیے آپ۔ صرف 4 آیتیں پڑھا مریم، اور 20 آیتیں باقی ہیں بھی، جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تذکرے کے تعلق سے بھی باقی بیان فرمایا۔ اللہ سے ڈریں، ایمان کو مضبوط کریں، ایمان والوں کے ساتھ رہیں۔ جو جھوٹ بولتا صحیح کریں، آپ وہ جھوٹ نہیں چھوڑا، دوستی چھوڑ دیں۔ کوئی آدمی آپ کا ساتھی ہے، دوست ہے، جھوٹ بول رہا، آپ بولے بیٹا آپ جھوٹ بول رہے، آپ مت بولیے۔ آپ ایک بار سمجھایا، آپ نے 2 بار سمجھایا، کئی بار سمجھایا، پھر بھی اس کی جھوٹ کی عادت نہیں جا رہی، تو اس سے دوستی نہیں کرنا۔ کیوں؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے اگر ہم بھی جھوٹے ہو جائیں گے بعد میں۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ دھوکے بازوں کے ساتھ رہیں گے، دھوکے باز بن جائیں گے۔ اللہ کے دین کے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی مذاق اڑائیں گے۔ کوئی کنجوس ہے، بخیل ہے، مکی چوس ہے، کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، اگر آپ ان لوگوں سے دوستی کریں گے، اگر نصیحت کر رہے ٹھیک، جب نصیحت کام نہیں کر رہی، وہ آدمی بدلنا نہیں چاہ رہا، میں سمجھتا ہوں وہ خود آپ سے دور ہو جائے گا۔ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی چلتی، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ برے لوگ کوئی بھی اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، اور وہ دوستی 2-3 دن 1 ہفتہ بھی نہیں رہ سکتی۔ ایک دیندار آدمی مثال کے طور پر منافق سے دوستی ہوگی، مثال بتا رہا ہوں۔ اب دیندار آدمی کیا کہ فجر کو اٹھایا، بھائی 5 بج گئے، چلو نماز کو، آج ایک بہانہ بنایا، دوسرے دن ایک بہانہ بنایا، تیسرے دن آ گیا، چوتھے دن غائب ہو جائے گا، فون بند کر دے گا، بھائی اس سے دوستی کرنا مشکل ہے ہم کو۔ تو کوئی بھی ایمان والے کے ساتھ رہ سکتا، لیکن ایک ایمان والا منافق کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کوئی منافق مومن کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کو اندر اس کے اندر ایسی تکلیف ہوگی۔ آپ کو اپنے دوستوں کو صحیح کریں، اپنے ایمان کو صحیح کریں۔ نفاق، اسی لیے میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل بھی یہ جو ٹاپک ہے نا، کل بھی انشاءاللہ چلے گا، اور بھی بہت آیتیں ہیں
انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھی، کیونکہ میرا مقصد کیا ہے اصل میں خود کی تربیت ہے۔ ان آیتوں کی روشنی سے ہم پکے مسلمان بنے، ایمان والے بنے، قرآنی انسان بنے۔ ایک دو آیت بھی ہماری زندگی میں آ گئی نا ہمارے کافی، دو آیتیں، میں بہت نہیں کہتا ہوں، ایک دو آیت اگر ہماری زندگی میں آ گئی، یقین رکھیے کہ اس کی برکتیں انشاءاللہ قیامت تک ہم کو ملے گی انشاءاللہ۔ یہ مقصد ہے ہمارا، کسی کو یہ ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، کسی کو جو اچھالنا نہیں ہے، ہم کو خود کو اچھالنا ہے، خود کو پہچاننا ہے۔ کہیں ہم ان برائیوں میں تو نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت، جن لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، ان ملعون لوگوں کی عادتیں میرے پاس تو نہیں ہے۔ یہ جائزہ لیں، یہ احتساب کی گھنٹی ہے۔ یہ جو درس ہے نا، احتساب کے لیے، خود کو بنانے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے، خود کو سنوارنے کے لیے، خود کو تلاشنے کے لیے۔ مشہور تابعی کہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک، مشہور تابعی، بڑے اللہ والے انسان تھے۔ عبداللہ بن مبارک ہے نا، بڑے اللہ والے، بڑے متقی انسان تھے، بڑے دیندار محدث تھے، ایسے نہیں چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑے علامہ تھے، محدث تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملاقات کیا پرسنلی، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 30 صحابہ کرام سے ملاقات کرا، جا کے ملا، ان کے مجلس میں بیٹھا، سمجھ رہے ہیں آپ، ان سے گفتگو کی۔ تو کہتے ہیں میں نے ہر ایک کو دیکھا وہ نفاق سے ڈر رہے تھے، کلہم یخافون من النفاق، ہر صحابی ہے نا نفاق سے ڈرتے تھے۔ کیوں؟ نفاق کا مطلب ہے کہ ہم ایمان سے نکل گئے۔ اللہ نے کہا نا ان المنافقین هم الفاسقون، کہا یہ منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے، کہا ان منافقین کے لیے دائمی عذاب ہے، اللہ نے کہا ان منافقوں میں اللہ کی لعنت اتری، اللہ نے کہا۔ تو میں نے، کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملا اور ہر صحابی ہے نا نفاق سے ڈرتا تھا۔ کوئی بھی ایک بات غلطی سے جھوٹ نکل گئی، سمجھتے تھے ارے میں منافق ہو گیا، میرے اندر نفاق آ گیا، پھر یہ عذاب ہمارے بس کی باہر ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ڈرا کرتے تھے۔ آج سیکھنا کیا ہے؟ خود اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند رہیں آپ۔ یہ ہمارا کیپٹل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لائف کیپٹل ہے ہمارا ایمان۔ سب کچھ ہمارے پاس، ایمان نہیں ہے، آخرت کی کوئی بھی نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ ملنے والی ہے؟ نہیں ملنے والی ہے نا، آخرت کی کوئی بھی نعمت ملنے والی نہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی اللہ کی تمام نعمتوں سے، جنت کی تمام نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہ دنیا جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کی لذتیں، یہاں کی ٹھنڈک، یہاں کی خوشیاں، یہ بہترین مناظر، یہ بہترین چیزیں، دل بہلاوے کی جتنی چیزیں ہیں نا، یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ کمپیریزن اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ کچھ سملیرٹیز ہوں دونوں کے درمیان۔ میرے آپ، دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کی نعمت کے مقابلے میں کوئی سملیرٹیز نہیں ہے دونوں کے اندر، تو کمپیریزن کیسا؟ اسے اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت اللہ نے ایسی بنائی ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا آج تک، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا جنت کے بارے میں، اس کی نعمتوں کے بارے میں، ولا خطر ببال احدکم، کسی کے دل میں خواب و خیال میں نہیں آیا۔ کوئی آرٹسٹ ہے نا بیٹھ کے سوچ نہیں سکتا، امیجن نہیں کر سکتا جنت ایسی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، امیجن سے ماورا اللہ نے جنت رکھا ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور اس ایمان کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ نفاق۔ اس ایمان کو کمزور کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ نفاق۔ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ نفاق۔ سورہ توبہ پڑھیں، آپ کے دل میں جو ہے آپ کی دھڑکنیں تیز نہ ہو، آپ اپنے ایمان کا جائزہ نہ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بعض مفسرین کہا کرتے تھے کہ سورہ توبہ کی آیتوں میں اللہ کا غضب دکھتا، اللہ تعالیٰ کا غضب دکھتا ہے ان آیتوں پڑھنے کے بعد۔ بس اس رمضان سے اسی پر کام کریں کہ ان آیات کی روشنی میں اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رویے کو، اپنے معاملات کو درست کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔